سورۃ نساء آیت نمبر 64۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذا ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب کبھی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا تو یقیناً یہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ضامن نجات ہے۔ مطلب یہ کہ ہر زمانے کے رسول کی تابعداری اس کی امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوئی۔ منصب رسالت یہی ہے کہ اس کے سبھی احکامات کو اللہ کے احکام سمجھا جائے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں باذن اللہ سے یہ مراد ہے کہ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت اور مشیت پر موقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے نبی کی اطاعت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عاصیوں کو اور خطا کاروں کو فرمایا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ ان کی طرف رجوع کرے گا، انہیں بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا، وصال کے بعد نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ہر انسان کا عمل اس کی موت کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے۔ اطاعت رسول کی دوبارہ ان آیات میں ترغیب دی گئی، یعنی اللہ کے رسول دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ تمام معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے باذن اللہ۔ کمائنی اللہ کی توفیق اور آنت بھی کہا گیا، اور وہ بھی درست ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور آپ سے استغفار کروانا آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ آپ کی وفات کے بعد کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ وہ آپ کی قبر مبارک پر آئے ہوں اور آپ سے دعا کرنے کی درخواست کی ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے یہاں ایک بدوی کی عقائد نقل کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر یہ آیت پڑھتے ہوئے کچھ شعر پڑھے اور کہا، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں۔ اس پر قبر انوار کے پاس بیٹھے والے ایک شخص نے کہا، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس بدوی کو بخش دیا گیا، لیکن یہ آیت ہے جو آیت کی مناسبت سے ذکر کر دی گئی، یہ نہ آیت کی تفسیر ہے نہ حدیث ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ان سے بیٹھ کے اللہ کے لیے دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گی، اور وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے دعائیں نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خود دعاؤں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ سے دعائیں مغفرت کروائی جا سکتی ہے، مگر آپ کی وفات کے بعد اس آیت کی روح سے قبر پہ جا کے سفارش اور دعا کی درخواست کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔ اسی طرح آپ اپنے ماں باپ سے، اپنے استاذہ سے زندگی میں دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، نیک لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی قبریں بنا لینا اور اس پہ قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھ جانا، یہ جھنڈے لگا دینا، یہ چادر اڑا دینے سے یہ بات نہیں بنتی۔ ابھی بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار اپنے آپ کو ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن وہ حشر کے میدان میں اس کا فیصلہ ہوگا، اس کے لیے اللہ کے نبی کی مکمل اطاعت کرنا ضروری ہے۔ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ کو آپ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔
اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ اور استغفار ضروری اور کافی ہے. لیکن یہاں جو کہا گیا کہ اے پیغمبر وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور تو بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتا، تو اس لیے کہ چونکہ انہوں نے جھگڑے کے فیصلے کے لیے دوسرے کی طرف رجوع کر کے آپ کی شان کے نامناسب حرکت کی تھی، اس لیے اس کے ازالے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی تاکید فرمائی. اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی صحابی، کوئی بھی انسان، کوئی بھی منافق، کوئی بھی آپ آ کے اپنے گناہ کا اقرار کر سکتا ہے، استغفار خود بھی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ کے جانے کے بعد اب ایسا نہیں ہو سکتا.